ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبریل کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کیا ہے اسے جا کے دیکھ کے آؤ. آپ نے فرمایا وہ آئے اور جنت کو اور جو کچھ اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کیا اسے دیکھا. پھر وہ اللہ کے پاس واپس گئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سن لے گا وہ ضرور اس میں داخل ہو جائے گا، یعنی ہر صورت اس کو حاصل کرے گا. پھر اللہ نے حکم دیا تو جنت ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے دیکھ کر آؤ. فرمایا جبریل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی تھی، مشکل رستہ تھا. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے، عرض کیا تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے، اس کا راستہ بڑا مشکل ہے. یعنی جب انسان جنت کے راستے پہ چلتا ہے تو بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے علم کے راستے پہ چلنے سے. حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو علم کے راستے پہ چلا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کسی ایسے راستے پہ چلا کہ جس سے علم حاصل کرے، سہل اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ. کیوں؟ اس لیے کہ علم کے ذریعے ہی صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے، ان باتوں کی پہچان ہوتی ہے جو جنت میں لے جانے والی ہیں، ان کاموں کا پتہ چلتا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اسی سے حلال اور حرام کا پتہ چلتا ہے. اور بہت ساری چیزیں اسی کے ذریعے ہی انسان پر کھلتی ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنے اوقات میں سے کچھ نہ کچھ وقت ہر صورت علم کے لیے مجلس کے لیے نکالنا چاہیے، اور ریگولر بیسس پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند آتا ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. کسی نہ کسی کلاس سے جڑ جائیں، کسی نہ کسی انسان سے جڑ جائیں کہ جو آپ کو سکھانے والا ہو، کیونکہ یہ راستہ جنت کو آسان بناتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جہنم کی طرف جاؤ اور جہنمیوں کے لیے جو کچھ اس میں تیار کیا اسے جا کے دیکھو. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پہ چڑھ رہا ہے، یعنی اتنی آگ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں جو کوئی سن لے گا اس میں داخل نہیں ہوگا. پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ خواہشات سے گھیر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا دوبارہ جاؤ. دوبارہ گئے، واپس آ کے کہا تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان عموماً اپنی خواہشات کے ہاتھوں، اپنی خواہشات کی وجہ سے غلط رستوں پہ چل پڑتا ہے، چاہے وہ پیٹ سے متعلق ہو، چاہے وہ سیکس سے متعلق ہو، زمانے کے ٹرینڈز کو فالو کرنا ہو. اور بہت دفعہ انسان اپنی عبادت کے لیے وقت کیوں نہیں نکال پاتا؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. ہم اگر اپنے کھانے پینے کی روٹین کو ہی دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک سالن پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ایک کھانے پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا. حالانکہ ضرورت تو ایک کھانے سے بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن صرف خواہشات کی تکمیل میں پھر کیا کرتے ہیں، ہم یہ بھی پکا لیں، یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، آج یہاں سے کھا لیں، آج اس ریسٹورینٹ سے کھا لیں، آج فلاں ٹرائی کریں فلاں. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان ایسی چیزیں زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کو سستی چڑھ جاتی ہے. جب سستی ہو جاتی ہے تو پھر عبادت مشکل ہو جاتی ہے، کبھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے، پھر واش روم میں بہت دیر لگ جاتی ہے، پھر نماز اپنے وقت سے چلی جاتی ہے، کبھی پھر انسان جو ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور بیمار ہو کے پھر اس سے کچھ کام نہیں ہوتا. جڑ بنیاد کیا ہے؟ یعنی اگر انسان ڈگ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ خواہش نفس. ہم ضرورت کے لیے نہیں کھاتے، ہم بازو کا صرف ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں بیماری کیوں نہ ہو. لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو سستی آتی ہے، جو کاہلی آتی ہے، اور جو ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے، ہمیں کرنا چاہیے. یعنی بعض اوقات ہماری نیت نہیں خراب ہوتی، ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم نیکی کے بہت سے کام کریں، ہم دوسروں کے بھی کام آئیں، ہم اللہ کی بھی عبادت کریں، لیکن کر نہیں پاتے. کیوں؟ ہمت کم. ہمت کیوں؟ صحت خراب ہے. صحت کیوں خراب ہے؟ خواہش نفس ہے. اور بعض اوقات پتہ بھی چل جاتا ہے یہ چیز نقصان دیتی ہے، پھر بھی ہم کھاتے ہیں. ہم پڑھ بھی لیتے ہیں کتابوں میں، ہم ہیلتھ کانشیس بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر چیٹ کر جاتے ہیں. کیا چیز ہمیں اس جگہ لے جاتی ہے؟ خواہش نفس. اور اسی طرح باقی چیزیں معمولی جگہ نہیں ہے.
فرشتے مسلسل آگ بھڑکا رہے ہیں اس کی. وہ آگ چہروں کو جھلسا دینے والی ہے, کھال ادھیڑ دینے والی ہے, چمٹ جانے والی آگ ہے. اور ہمیں ہر نماز کے بعد جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے بچا لے.